اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، جس سے مراد یہ ہے کہ یہ بالکل عارضی زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے یتقون جو بچنا چاہتے ہیں خسارے سے، نقصان سے۔ جو لوگ خسارے اور نقصان سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہے، اور دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ جتنی انسان کی دنیا کی زندگی ہے اس کے مقابلے میں جتنی زندگی آخرت کی ہے، اسی مقابلے کو یا اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو اپنی محنت بھی کرنی چاہیے۔ جتنی دنیا کی زندگی ہے اتنی محنت اس کے لیے مطلوب ہے، اور جتنی زندگی آخرت کی ہے اتنی محنت اس کے لیے مطلوب ہے۔ یہ چند سالوں کی ہے زندگی، عارضی زندگی ہے، اور وہ عبدالآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کی بعض مثالیں دے کے یہ بات بتائی ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی عارضی اور کتنی حقیر ہے اللہ کے نزدیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوائے اور ڈبو کے اس کو نکالے، اس کی انگلی کے ساتھ جتنا پانی آئے گا یہ ہے دنیا کی زندگی، اور سمندر آخرت کی زندگی۔ سمندر جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور جتنا پانی تمہاری انگلی کے ساتھ آئے گا یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر حقیر اور کس طرح قلیل اور کس قدر عارضی ہے دنیا کی زندگی، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کتنی وسیع ہے اور کتنی پائیدار ہے، کتنی طویل ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پینے دیتے۔ اس دنیا سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتے اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ مچھر کے پر سے بھی کم تر درجہ ہے اللہ کے نزدیک اس دنیا کا۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ مچھر کا پر کیا چیز ہے۔ مچھر کا پر جو ہے انسان ہاتھ پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکتا، اتنا حقیر اور اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی حقیر اور قلیل ہے یہ زندگی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس دنیا کی زندگی کے لیے تو انسان اتنی محنت کرے، اتنی مشقت کرے، ساری زندگی انسان لگا رہتا ہے اپنے مستقبل سنوارنے کے لیے، اپنی اولاد سنوارنے کے لیے۔ اور اگر ذرا اپنے گھروں کا حال دیکھیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، جی بھرتا ہی نہیں ہے کپڑے اکٹھے کر کے۔ ایک آدمی کے اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ جی بھرتا ہی نہیں ہے۔ برتن دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہیں تو یہ عورتوں والے معاملات، لیکن عورتوں کے کیا مردوں کے ہی جی نہیں بھرتے۔ برتن ہیں تو ایک گھر میں 8-10 گھروں کا اسے گزارا ہو سکتا ہے، اتنے برتن ہیں۔ بستر دیکھ لیں کتنے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اگر 2 یا 4 آدمی ہیں تو 15-20 بستر ہوں گے۔ اور اپنے استعمال کی چیزیں دیکھ لیں کتنی ہیں۔ یعنی بالکل وہ تصور ہی نہیں رہا کہ یہ واقعی دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے۔ کہنے کو ہم کہتے رہتے ہیں یہ مرتے دیکھتے بھی ہیں لوگوں کو، لیکن اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس نے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے بھی اتروا لیتے ہیں، اور جو اتنی چوڑیاں اور اتنا زیور اور اتنا کوئی لے کے جی فلاں کے پاس اتنا زیور ہے، اتنا سونا ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، مرنے کے بعد ایک چیز بھی، ایک انگوٹھی چھوٹی سی ساتھ نہیں جاتی انسان کی۔
سارا زیور بھی اتروا لیا جاتا ہے، وہ تن کے 2 کپڑے بھی انسان ساتھ لے کے نہیں جا سکتا۔ اتنی حقیر اور اتنی عارضی اور اتنی بے وفا ہے یہ دنیا کی زندگی، لیکن اس کے باوجود ہر لحاظ سے آپ دیکھ لیں، اپنے کاروبار کے اعتبار سے دیکھیں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کیا جتنی اس دنیا کے لیے محنت کرنی چاہیے، جتنی عارضی ہے یہ، اتنا ہی وقت ہم اس کو دیتے ہیں، اور جتنا وقت ہمیں آخرت کی زندگی کو دینا چاہیے، جتنی وہ طویل ہے، جتنی قیمتی ہے، جتنی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، نعمتوں بھری ہے، جتنا وقت اس کو دینا چاہیے اتنا وقت ہی اس کو دیتے ہیں۔ یہ نسبت تناسب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تقابل کر کے دکھایا ہے نا، کہ ایک طرف تو یہ زندگی ہے، اس کو بھی اپنی نگاہوں میں رکھو، اور ایک طرف وہ زندگی ہے، اس کو بھی اپنی نگاہوں میں رکھو، اور پھر تمہاری محنت کا ایک تناسب ہونا چاہیے کہ جتنی یہ اہم ہے اتنا اس پہ وقت لگاؤ، اتنا اس پہ مال خرچ کرو، اور اتنی صلاحیتیں اس کے لیے وقف کرو، اور جتنی قیمتی وہ زندگی ہے اتنا مال اس پہ خرچ کرو، اتنی محنت اس کے لیے کرو، اتنی صلاحیتیں اس پہ کھپاؤ اپنی۔ دنیا کمانے کا معاملہ ہو، آخر تک انسان مرتے دم تک یہی رہتا ہے، یہ کوئی 4 پیسے آ ہی جائے کہیں سے تو اچھا، مرتے مر جائے بندہ، کمائی نہیں چھوڑنی۔ حالانکہ انسان گھر بھرا ہوا ہو لیکن آنکھیں نہیں بھرتی، دل نہیں بھرتا، چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا دنیا کو۔ حاجی صاحب ہو گیا، بوڑھے ہو گئے، 70 سال عمر ہوگی، بچے بھی کمانے والے ہیں، فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود حاجی صاحب کا یہ جی نہیں چاہتا کہ چلے اب اللہ اللہ کریں، گھر میں بیٹھ کے یا آخرت کی تیاری کر لیں، گھر بھرا ہوا ہے، بچے کام کر رہے ہیں، بچوں نے کاروبار سنبھالا ہوا ہے، لیکن وہ طبیعت آتی نہیں اس طرف کہ ہم اس دنیا کمبخت کو چھوڑیں کسی طرح۔ ایسا دنیا میں انسان کھپ جاتا ہے کہ پھر انسان دنیا چھوڑتے نہیں ہے، انسان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑ۔ اور اگر ہم اپنی اولاد کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید ہی کوئی اتنا اللہ توکل والا ہو جو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دین کی طرف ڈال دے، ورنہ آپ تو ہر بندہ جب دین کی طرف دین کا نام لیتے ہیں تو پہلے یہ پوچھتے ہیں اچھا اس کا فیوچر کیا ہو، کھائے گا کتوں ہے۔ وہ دنیا کا معاملہ، اپنی کمائی کا معاملہ ہو یا بچوں کا معاملہ ہو، آخرت کا تصور نہیں ہے، بس یہی ہے کہ بچے جو ہیں ان کا فیوچر بن جائے، اچھی آسی پہ ہم خود تو نہیں کر سکے، خود تو ہم PhD نہیں کی، ڈاکٹر نہیں بنے، انجینئر نہیں بنے، پروفیسر نہیں بنے، ہمارے بچوں کو یہ کمی نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ بچوں کا بیڑا اس طرح غرق کرتے ہیں کہ دین کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، دنیا کی ساری باتیں، اور نظام تعلیم اللہ معاف کرے ہمارا ایسا ہے کہ خواہ کتنا بھی سر پیٹ لینا بچوں پہ یا کتنی محنت کر لیں، اس چھلنی سے جب گزرتے ہیں جو نظام تعلیم ہے ہمارا، تو MA تو ہے، BA کی بات تو بعد کی ہے، میٹرک کرتے کرتے بچے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے کہ جو بچہ میٹرک کر لیتا ہے اس کا دنیا دینی اعتبار سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ایسی اس کی مادہ پرستانہ ذہنیت بن جاتی ہے، اور ایسی دنیا داری اس کے دماغ میں پڑ جاتی ہے کہ پھر انسان جتنا مرضی کوشش کرتا رہے، میٹرک تک ہی انسان کی جو بچے کی ذہن ہے نا تعلیم یا تربیت والا ہوتا ہے، آپ جس لائن پہ یا جس رخ پہ اس کو چلانا چاہیں اس کو چلا سکتے ہیں۔ جب میٹرک بچے نے کر لیا تو پھر اتنا پختہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کے قابو میں نہیں رہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے بس بچوں کی جو محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، اچھا یہ بچہ انگریزی اسکول میں پڑھنا چاہیے، بچہ یہ بن جائے، بچے کی ایسی فلوئنٹ انگلش ہونی چاہیے، اتنا لائق فائق ہونا چاہیے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے۔ وہ جب تک بچہ کا ذہن پکا ہو جاتا ہے اتنی دیر تک ماں باپ بھی اس کو اسی لائن پہ چلاتے رہتے ہیں، اس کے بعد بچہ جو ہے وہ دوسری طرف آنے کے لیے اس کا دماغ رہتا ہی نہیں ہے۔ بار بار اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، دنیا کی زندگی بالکل عارضی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی جو ہے وہ عبدالآباد کی زندگی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بھی ہر طرح سے سمجھایا۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی آدمی ہے جو بکری کا مردار 1 درہم میں خریدے؟ بکری کا مردار جو ہے 1 درہم میں خریدے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مردار کون خریدے گا درہم میں؟ جس نے درہم ضائع کرنا ہے وہی خریدے گا، مردار تو درہم میں بھی نہیں خریدے گا کوئی۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت بکری کے مردار سے بھی کم ہے۔
بکری کے مردار سے بھی کم ہے یہ دنیا کی زندگی. لیکن اس کے باوجود امتحان ہے. شیطان جو ہے وہ ساتھ لگا ہوا ہے. شیطان سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. پلاننگ جو ہے وہ انسان بناتا رہتا ہے، اور پلاننگ بناتے بناتے جیسے میں نے عرض کیا تھا، عبداللہ بن عمر جو ہے وہ گھر کی مرمت کر رہے تھے. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ خراب ہو گیا تھا. فرمایا کہ اللہ کا امر جو ہے وہ اس سے زیادہ قریب ہے، کیا ضرورت ہے اتنا وقت لگانے کی اس مٹی پہ. فرمایا کہ وہ تمہارا مال اور کمائی جو پانی اور مٹی میں خرچ ہوگا اس میں کوئی برکت نہیں ہے. جو تمہارا مال پانی اور مٹی میں خرچ ہوگا وہ بے برکت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو عمارتوں پہ تم لگاؤ گے، گھر بنانے پہ جو خرچ کرو گے، وہ مال بالکل ضائع ہی سمجھو. اور آج کل ساری زندگی 20 سال 25 سال باہر رہ کے جو کمائی ہوتی ہے، اچھا جی گھر بنا لیا اپنا، وہ سارا جو حاصل ہے 10 سال یا 15 سال کی کمائی کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ مٹی اور پانی میں جو کمایا سب ڈبو دیا اس میں، جس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں کوئی برکت نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے اس میں. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافر جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں باتیں بتاتے تھے اس کے بارے میں استہزاء بھی کرتے تھے. کافر مذاق اڑاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، طرح طرح کی باتیں بناتے تھے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اگلی 2-3 آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی اس بات کی کہ آپ کو ان کی باتوں سے رنجیدہ ہونے کی، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی، قد نعلم البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک تجھے حزن پہنچاتا ہے، تجھے غم پہنچاتا ہے، تجھے رنجیدہ کرتا ہے، الذی یقولون وہ باتیں جو کافر اور مشرک کہتے ہیں، جو آپ کا استہزاء اڑاتے ہیں، آپ کا مذاق کرتے ہیں، ان باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتی ہے. آگے فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں رنجیدہ نہ ہوں، اس لیے جو اصل بات یہ ہے کہ لا یکذبونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے. لا یکذبونک، تجھے تو یہ صادق اور امین کہتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو یہ صادق اور امین کہتے ہیں. لا یکذبونک، تجھے نہیں جھٹلاتے. یہ فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، جب تک تمہارے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، جب تک تو تمہارا بڑا احترام تھا، بڑا ادب تھا، فیصلے تم سے آگے کرواتے تھے. حضرت اسود کا جھگڑا جو تھا وہ تمہیں دیکھ کے ان کا ختم ہو گیا، لڑائی جھگڑا ان کا ختم ہو گیا، وہ فیصلہ تم سے کروایا انہوں نے. تیری تو بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، تجھے تو صادق اور امین کہتے ہیں. لیکن جس دن سے تمہارے اوپر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، اس دن سے یہ تمہارے دشمن بن گئے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، دشمنی اللہ کے قرآن سے، دشمنی اس وحی سے ہے جو اللہ نے نازل فرمائی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ ظالم لوگ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کو یجحدون، انکار کرتے ہیں. اس میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کی بات اور بڑی حوصلہ افزائی کی بات اور بڑی عزت افزائی کی بات یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانا، اللہ نے فرمایا کہ یہ تجھے نہیں مجھے جھٹلاتے ہیں. من اطاعنی فقد اطاع اللہ، بہت بڑا مقام ہے. یہ مقام کسی اور کا نہیں ہے سوائے انبیاء کا. من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ الفاظ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں اور قرآن مجید میں بھی آئے ہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد عصی اللہ، اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی.
یہ مقام اور مرتبہ کہ دین کے معاملے میں اللہ اور اللہ کا رسول برابر ہے. دین کی بات میں، دین کے احکام میں اللہ تعالیٰ نے قطعاً کوئی فرق نہیں رکھا اپنی ذات میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. دین کے معاملے میں خالق اور مخلوق کا معاملہ جو ہے، جب وہ آئے گا تو وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کس کے رکھا ہے اس کو. جو خالق ہے وہ خالق ہے، جو مخلوق ہے وہ مخلوق ہے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لچک نہیں رکھی، بات بالکل کھری کھری اور واضح کی ہے. جہاں دین کا معاملہ ہے دونوں کی بات ایک ہے. جہاں دین کا معاملہ آئے گا وہاں دونوں کی بات ایک ہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت. اللہ کے رسول کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی. وہاں معاملہ جو ہے وہ بالکل ایسے برابر ہے کہ جو بات اللہ کا رسول کہہ دے وہی بات اللہ کی ہے، اور جس بات سے اللہ کا رسول انکار کر دے اس سے اللہ نے انکار کر دیا. وہاں معاملہ یہ ہے. لیکن اس سے آگے جب معاملہ جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا، معبود اور بندے کا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لچک بالکل نہیں چھوڑی، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے. اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، عظمت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم جو تھا، ظاہر ہے کہ وہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پہنچانے میں، محنت کرنے میں، مشقت اٹھانے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی. لیکن یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ شفقت اور محبت اور تعلق کی بات تھی کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے، گالیاں بھی دیتے، پتھر بھی پھینکتے، کانٹے بھی راستے میں بچھاتے. پھر اس کے باوجود اللہ کے رسول کا معاملہ یہ تھا، فلا اللہ کا باخ النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنی پڑی، اللہ کو یہ بات کہنی پڑی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس بات کی وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. ایمان نہیں لاتے، جائیں جہنم میں. آپ کو اتنا غم کرنے کی یا اتنا فکر کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات کی وجہ سے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو جو ہے نا، آج ہم بھی دعوت کا کام کرتے ہیں اور دائی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن ذرا اپنے دامن میں ہم منہ ڈال کے دیکھیں تو صحیح کہ کون آج دائی ایسا ہے جس کو کوئی ایک بھی بری بات کہے یا گالی دے اور پھر وہ اس کو معاف کر دے. ہاں جی، جو اینٹ مارتا ہے اس کو پتھر مارنا چاہیے. اس نے یہ بات کہی ہے، میں نے اس کا یوں جواب دیا، اس کو اس کے پرہچے اڑا دیے، اس کا فلاں فلاں برابر کر دیا، یہ کر دیا اور وہ کر دیا. وہ بات ہی نہیں ہے. آخر سیرت طیبہ جو ہے اس کے سارے پہلو جو ہیں وہ نمونہ ہیں ہمارے لیے. سیرت طیبہ کے سارے پہلو جو ہیں وہ نمونہ ہیں. اگر ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ سمجھتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز نہیں پڑھی، ایسے پڑھے، ایسے پڑھو، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. نماز کے مسئلے ہیں، حج کے مسئلے ہیں، روزے کے مسئلے ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے ہیں، حلال حرام کے مسئلے ہیں. لیکن کبھی زندگی میں انسان اس سیرت کے پہلو پہ بھی تو عمل کر کے دیکھے. کسی نے 4 گالیاں دی ہوں تو انسان کہے اچھا بھی اللہ اس کو ہدایت دے. ہم تو جاتے ہی اس سٹیج پہ ہیں جہاں لوگ پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں کہ مولانا صاحب تشریف لے آئے ہیں اور اب یہ وعظ و نصیحت فرمائیں گے، اب یہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے. جاتے ہی وہاں ہے جہاں یہ پتہ ہو کوئی گالی دینے والا ہے، جواب دینے والا ہے یا آگے سے بات کرے گا، وہاں جانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. اور آج کل پاکستان میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، دیکھیں کس طرح سے قتل و غارت ہو رہی ہے، اور ساری اس کی جڑ جو ہے وہ یہی فرقہ واریت ہے، تعصب ہے، اپنے اپنے مسلب کی اور اپنے اپنے جو عقیدہ ہے اس پہ جمنے کی اور دوسروں کو کی نفی کرنے کی، دوسروں کو اس معاملے میں جھوٹا کہنے کی اور دوسروں کو باطل سمجھنے کی. یہ سب لڑائی جھگڑا اسی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی مثال دی اس معاملے میں، فرمایا کہ میری مثال اس آدمی کی سی ہے جو آدمی آگ روشن کرتا ہے، آگ روشن کرتا ہے تاکہ تاریکی دور ہو جائے، لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو سیدھے راستے پہ آ گئے اس روشنی کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جس طرح پروانے آتے ہیں روشنی پہ یا چراغ پہ اور آ کے اس میں جل مرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ جو تھے انہوں نے روشنی سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے روشنی کی طرف آنا شروع کر دیا اور اس میں جلنے لگے۔ فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ میں ان جلنے والے لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں ادھر کہ آگ میں نہ جاؤ، ادھر باہر نکلو، لیکن میرا حال یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت مجھ پہ غالب آ گئی، مجھ سے ہاتھ چھڑا کے، مجھ سے اپنی کمر چھڑا کے وہ آگ میں چلے گئے۔ میں نے انہیں بچانا چاہا، میں کھینچتا رہا ان کو، لیکن میرے قابو میں نہیں آئے وہ۔ فرمایا کہ میرا حال یہ ہے کہ میں لوگوں کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں، کمر سے پکڑ پکڑ کے ان کو پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن لوگوں کی اکثریت مجھ پہ غالب آ گئی۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے یا دوسری بات وہ بھی ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ابو جہل نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک دفعہ یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو ہم برا نہیں کہتے، بلکہ جو تعلیم تم ہمیں سناتے ہو نا، جو ہمارے بزرگوں کی گستاخی کرتے ہو، ہم تو اس کو برا سمجھتے ہیں، تمہیں نہیں برا سمجھتے، تمہیں نہیں جھٹلاتے ہیں۔ کفار کے یہ کہنے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھنے کے باوجود، کیا اللہ کے ہاں کوئی اس کی پذیرائی ہوئی؟ اللہ کے ہاں کوئی درجہ ہے اس صادق اور امین کہنے کا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو جھٹلا دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے الگ کرنا چاہا، کہ نبی تو سچا ہے، تو صادق اور امین ہے، جو تعلیم آئی ہے بس وہ جھوٹی ہے، وہ بری، وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، وہ بری ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرنا چاہا، اللہ کو، اللہ کے رسول کو صادق اور امین بھی کہتے رہے۔ یہ صادق اور امین کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا کہنا، اللہ کے ہاں کچھ کام آیا؟ ان کے کام نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں۔ اسی طرح آج جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اس پہ پھولے نہیں سماتے، بڑے خوش ہوتے ہیں اس پہ۔ اچھا، لارڈ میور نے یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شخصیت تھے۔ مائیکل ہارٹ نے لکھا کہ 100 جو عظیم شخصیتیں ہیں ان میں سب سے ٹاپ پہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ہے ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور گاندھی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا آدمی دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اور ہم، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری عقل جو ہے اتنی کام نہیں کرتی کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ بھائی اگر تمہیں ان دشمنوں کی تعریف اچھی لگتی ہے تو ابو جہل کی تعریف کیوں بری لگتی ہے؟ ابو جہل بھی تو تعریف کرتا تھا، ابو لہب بھی تعریف کرتا تھا۔ ابو طالب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ میرا بھتیجا جھوٹ کبھی نہیں بولتا، بڑا سچا ہے میرا بھتیجا۔ اگر تم نے مائیکل کی اور لارڈ میور کی باتیں کوڈ کر کے چھاپ کے لوگوں کو دکھانی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، عظیم سمجھتے ہیں، تو لارڈ میور سے اس کی ابتدا نہ کرو، مائیکل سے اس کی ابتدا نہ کرو، اس کی ابتدا کرو ابو جہل سے۔ ابو جہل کا بھی نام لکھو اس میں، اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بدماش کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہہ دے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی تم سچا سمجھتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عظیم ترین شخصیت ہے، سب سے اچھے کردار اور اچھے اخلاق کے مالک ہیں،
عظیم مصلح ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ نیک ہیں، تو تم ان کے تقوی پہ، ان کی نیکی پہ، ان کی دعوت پہ اور ان کی لائی ہوئی تعلیم پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بات یہ ہے کہ یا یہ لارڈ میور ہو یا مائیکل ہو یا اندرا یا گاندھی ہو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ آئے گا تو سارے وہی بکواس کریں گے جو ابو جہل نے کی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ آئے گا تو سارے وہی کچھ بن جائیں گے جو ابو جہل اور ابو لہب تھے، خواہ کتنے ہی تعریف کر رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ دھوکہ دیتے ہیں ہمیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اتنا اچھا سمجھتے ہو تو ان سے دوستی کیوں نہیں کرتے؟ ان کی لائی ہوئی تعلیم پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ لیکن بات وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کرتے ہیں، لا یکذبونک، یہ تجھے نہیں جھٹلاتے، تجھے تو عظیم سمجھتے ہیں، تمہیں تو متقی سمجھتے ہیں، تمہیں تو مصلح سمجھتے ہیں، تمہیں تو صادق اور امین کہتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ نبوت کا آتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھ پہ اللہ نے وحی نازل کی ہے، تو وہی بکواس کریں گے۔ یہ بھی آج کل کے جو مستشرق ہیں اور آج کے جو تعریف کرنے والے ہیں، یہ بھی وہی بکواس کریں گے جو ابو جہل اور ابو لہب کرتے تھے۔ مطلوب یہ ہے ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق مانا جائے۔ یہ کس نے مطالبہ کیا تم سے؟ یہ کس نے تم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم مانو؟ یہ تم سے کون مطالبہ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم کہو؟ مطالبہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے ایمان لاؤ نبی پہ۔ اگر یہ نہیں کرتے تو تم بھی ابو جہل کے ساتھ کافر ہو، جہنم میں جاؤ گے۔ مطلوب یہ ہے ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے بحیثیت انسان ہونے کی، بحیثیت بشر ہونے کی ان کی تعریف کی جائے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، جو تعلیم وہ لے کے آئے ہیں اس کی تصدیق کرو، اسے مانو۔ لیکن اس کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا نا کہ تجھے نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اس تعلیم کو جھٹلاتے ہیں جو تعلیم تم لے کے آئے ہو۔ قرآن مجید کو دہشت گردی کی کتاب کہتے ہیں، قرآن مجید کو سارے فتنے کا سبب سمجھتے ہیں، قرآن مجید کو گالیاں دیتے ہیں یا قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عظیم مانتے ہیں، ساری دنیا عظیم کہے گی، لیکن یہ مطلوب ہی نہیں ہے۔ مطلوب تو یہی ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس پہ ایمان لایا جائے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، پہلی بات تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج اور غم دور کرنے کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ حرف نہیں ہے، آپ کی تو یہ تعریف ہی کرتے ہیں، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول تم سے پہلے تھے ان کو بھی جھٹلایا گیا، اور فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اور پھر جو ان کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پہ صبر کیا۔ تم سے پہلے جو انبیاء تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، آپ کے ساتھ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہو رہا، بلکہ پہلے جو اصحاب تھے، انبیاء تھے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان کو بھی برا بھلا کہا گیا، ان کو بھی گالیاں دی گئیں، ان کی بھی بے عزتی کی گئی، ان کی بھی توہین کی گئی، اور اس پہ ان لوگوں نے صبر کیا۔ پہلے پیغمبروں نے صبر کیا، لہٰذا آپ کو بھی اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات ارشاد بیان فرمائے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ، اور پھر اس کے بعد دین کی دعوت دینے والے جو بھی لوگ ہیں درجہ بدرجہ ان کے ساتھ یہ استہزاء، ان کا مذاق، ان کی توہین، ان کی بے عزتی کا معاملہ یہ چلتا رہے گا۔
مطلوب یہ ہے کہ دین کی دعوت کا کام کرنے والے جو ہیں، خواہ انبیاء ہیں یا انبیاء کے بعد ان کے ورثاء ہیں، ان کو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی لوگوں کو۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نہ دن کو چھوڑا نہ رات کو چھوڑا۔ یا اللہ میں نے دن کو بھی انہیں دعوت دی، واز کیا، نصیحت کی، و نہارا رات کو بھی اور دن کو بھی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ جب بھی میں نے ان کو بلایا یا اللہ تو ان کو معاف کرے، تو ان کی توبہ سنے، جب بھی میں نے ان کو دعوت دی تو میری دعوت کے نتیجے میں اور بھی نفرت پیدا ہوئی، یہ بھاگے مجھ سے، میرے قریب نہیں آئے بلکہ اور بھی دور بھاگے مجھ سے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ۔ کتنی توہین اور بے عزتی کی بات ہے کہ ایک آدمی بات سنانا چاہتا ہے اور آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں یا اپنا منہ جو ہے وہ دوسری طرف کر لیں کہ میں تیری بات سننا نہیں چاہتا۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے چہروں پہ کپڑے ڈھانپ لیتے ہیں، کپڑے اوپر لپیٹ لیتے ہیں کہ اس بندے کی تو شکل بھی ہم نہیں دیکھنا چاہتے، اس بندے کو سننا تو دور کی بات، اس بندے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ وَأَسَرُّوا، اور شرک پہ اصرار کیا، ڈٹ گئے، اڑ گئے۔ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ سارے معبود ہیں، بس ان پہ ڈٹے رہو، ان پہ جمے رہو۔ نوح کی بات کی وجہ سے یا اس کے بعد وہ نصیحت کے نتیجے میں اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑ دینا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، یا اللہ پھر میں نے ہانکے پکارے بھی ان کو دعوت دی اور پھر اعلانیہ بھی دعوت دی، اور پھر اندر جا کے کمروں کے اندر بیٹھ بیٹھ کے، کونوں میں بیٹھ بیٹھ کے، الگ لے جا کے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے بات مانی نہیں، بلکہ طرح طرح سے کبھی کذاب کہا، کبھی ساحر کہا، کبھی پاگل کہا، اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہے۔ وہی بات اللہ نے فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی معاملہ نیا نہیں ہے، جو بھی دین کی بات کرے گا، اور باتیں تو دین کی باتوں میں اتنی باتیں ہیں مذاق اڑانے والی، اگر ایمان نہ ہو تو ہر کوئی اس کا مذاق اڑائے گا۔ آپ یہ کہیں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں لکھ رہے ہیں، 2 فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، یا مسجد کے باہر 2 فرشتے کھڑے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، جس کا ایمان نہیں ہے وہ مذاق اڑائے گا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایمان بالغیب جو ہے اس میں تو بے شمار باتیں ایسی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ ایسے ہی یہ بات نہیں ارشاد فرمائی تھی۔ مقتول جو تھے کافروں کے، ان کو کنویں میں پھینکا اور کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا جو اللہ کے وعدے تھے اب سچ ثابت ہو گئے یا نہیں ہوئے۔ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا، لیکن جو اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے وہ سچ ثابت ہوئے یا نہیں۔ اب جس کو ایمان بالغیب ہے اسے تو یہ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا سلوک ہو رہا ہے، لیکن جسے پتہ نہیں، ایمان بالغیب نہیں، وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے، کون سا وعدہ اور کیسی سزا اور کیسی جزا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور انہوں نے اس پہ صبر کیا، لہٰذا آپ کو بھی ان باتوں پہ صبر کرنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان اور تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بَعُوذُوا، اور ان کو اذیت دی گئی، حتیٰ اتاہم نصرنا، حتیٰ اتاہم نصرنا، انہیں تکلیف دی گئی، توہین کی گئی، بے عزتی کی گئی، تکلیفیں دی گئی انہیں، حتیٰ اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ ہماری مدد آ گئی ان پہ، ان کے لیے ہماری مدد آئی۔ مدد اللہ تعالیٰ نے بھیجنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے
کہ یہ جو کفر اور اسلام کا تصادم ہے، کفر اور اسلام کی لڑائی ہے، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جاری رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اور ضابطہ یہ بتا دیا کہ تم لوگوں کو تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی اس اسلام اور کفر کی لڑائی میں۔ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ابتلا آئے گی، خوف آئے گا، دہشت آئے گی، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی حکمت میں لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی ضرور تمہارے پاس، اللہ کی مدد آئے گی ضرور۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ عنکبوت کے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ زبان سے کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ وهم لا یفتنون، اور اس کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو جھنجھوڑا نہیں جائے گا، ان پہ آزمائش نہیں آئے گی، ان پہ کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں آئے گی؟ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے یہ تو ہے ہی ایسا کہ لا اللہ کہتے ہی ساری دنیا تمہاری دشمن بن جائے گی، ساری دنیا سے لڑنا پڑے گا تمہیں۔ بیعت عقبہ ثانی جو تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پہ تو بیعت لی صحابہ کرام کی، اور وہ بیعت ثانی جو تھی اتنی اہم ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے کہ بدر میں لڑنے والے صحابہ سے زیادہ افضل ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیعت عقبہ ثانی میں شرکت کی۔ اس کی وجہ جو ہے وہ آج بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو جماعی حکومتیں ہیں، سپر پاوریں ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، ان کی حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے کتنی سنگین سزا ہے۔ کون ہے جو ان کی حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے پلاننگ کرے؟ بیعت عقبہ ثانی جو تھی یہ حکومت کا تختہ الٹنے کی پلاننگ تھی۔ صحابہ کرام نے 71 یا 73 آدمی جو شریک ہوئے اس بیعت میں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس بات کی بیعت کی، یہ عہد کیا کہ آئندہ ہم اپنے سرداروں کی بات نہیں مانیں گے، انکار کر دیں گے، ڈس اوبے کریں گے، سول نافرمانی کریں گے۔ بات مانیں گے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیا سردار ہے ہمارا، جس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، بات مانیں گے صرف اس کی مانیں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی سردار ہیں سب کی نافرمانی کریں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ مکمل طور پہ بغاوت اور مکمل طور پہ سول نافرمانی کی یہ عہد تھا جو کیا صحابہ کرام نے۔ اور دوسرا عہد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر جس کے ساتھ لڑنا چاہیں گے اس کے ساتھ ہم اپنی جانیں لڑا دیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہم اس طرح کریں گے تلواروں کے ساتھ جس طرح اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دفعہ تھی بیعت کی، اس دفعہ کے مطابق یہ اعلان تھا کہ ہم اپنے پرانے سرداروں کو، اگر وہ باز نہ آئے، ہماری راہ کی رکاوٹ بنے، تو اپنے سرداروں کو اپنے ہاتھوں قتل کریں گے۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی رکاوٹ بنے تو ہم اپنے پرانے سرداروں کو اپنے ہاتھوں قتل کریں گے یا ان کے ہاتھوں قتل ہو جائیں۔ اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ کے طور پہ یہاں ارشاد فرما دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصیبتیں اور ابتلائیں جو ہیں یہ پہلے لوگوں پہ بھی آئیں، پہلے لوگوں کا بھی استہزاء کیا گیا، ان کی بے عزتی کی گئی، انہیں تنگ کیا گیا، لیکن جب پھر ہماری مشیت میں ان کی مدد کرنی لکھی تھی، ہماری مدد آئی ان کے لیے، اور یہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ لوگ تمہارا استہزاء کریں گے، دشمنی کریں گے، تمہاری توہین کریں گے، تمہارے خلاف جنگیں کریں گے، لیکن ہماری نصرت جو ہے وہ تمہارے ساتھ، اور اس کے وقت کا تعین ہم کریں گے کہ نصرت بھیجنے کا وقت کون سا ہے۔ اور جب وقت آ گیا، 13 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ابتلا اور آزمائش میں گزار دیے، صحابہ کرام نے بھی گزار دیے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ظلم و ستم کا عروج تھا مکہ میں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، اور خباب وہ ہیں جنہیں آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا. یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، یا جس طرح یہ دین کی جنگ لڑی ہے، یا جس طرح بتوں کو نکالا کعبے سے، یا بیت اللہ شریف میں 5 اذانیں کہنے کا حق حاصل کیا. آج تو ہم بڑے آرام سے جاتے ہیں نا، عمرہ ادا کرتے ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں، لیکن یہ 5 اذانیں بیت اللہ میں کہلوانے کا حق جو تھا، یہ بڑی جانیں گنوا کے حاصل کیا ہے مسلمانوں نے. اس کے لیے بڑی جنگیں لڑنی پڑی یہ 5 اذانوں کے لیے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کی مدد آ جائے، اللہ ہماری مدد فرمائیں، اتنے ہم مصیبت میں ہیں، اتنے آزمائشوں میں ہیں، اور یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو آگ کے انگاروں پہ لیٹا رہا دین کے لیے. حضرت خباب کہتے ہیں کہ میری اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی ٹیک چھوڑ کے سیدھے کھڑے ہو کے بیٹھ گیا. فرمایا کہ خباب تم سے پہلے جو لوگ تھے دین کی دعوت لے کے اٹھے، توحید کی دعوت لے کے آئے، ان پہ بھی ایسے ہی ظلم و ستم ہوئے. کسی کا جسم جو ہے وہ آرے سے چیر دیا گیا، کسی کے جسم میں لوہے کے کنگے سے جسم جو ہے وہ چھیل دیا گیا، طرح طرح کی سزائیں دی گئی انہیں. فرمایا کہ ہم بھی انہی حالات سے گزریں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ اتنا امن و امان ہو جائے گا کہ حضرت موت سے عورت چل کے آئے گی بیت اللہ شریف اور راستے میں کسی طرح کا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اتنا امن و امان ہو جائے گا اس دین کی وجہ سے. جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ کا قانون اور اللہ کا ضابطہ ہے کہ مصیبتیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں اللہ کی طرف سے اہل ایمان پہ آئیں گی، اور اگر اہل ایمان ثابت قدم رہیں گے ان آزمائشوں میں، ان تکلیفوں میں، ان مصیبتوں میں، ان کا مقابلہ کریں گے یا اپنے ایمان پہ ڈٹے رہیں گے، تو پھر اللہ کی نصرت انہی کے لیے ہے، اللہ کی نصرت آئے گی ان کے لیے. یہ قانون اور ضابطہ اللہ نے بتا کے بعد میں یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، وَلَا مُبَدِّلَ، اور کسی میں طاقت نہیں بدلنے کی، کلمات اللہ، اللہ کے اس قانون کو. اللہ نے یہ جو قانون بنا رکھا ہے اس کو بدلنے کی کسی میں طاقت نہیں کہ اسلام کے غلبے کے لیے جانیں قربان کرنی پڑے گی، جنگیں لڑنی پڑیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ جب کر لو گے تو پھر اللہ کی نصرت آئے گی. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ قانون کوئی نہیں بدل سکتا، میرا یہ قانون بدلا نہیں جائے گا. یہ قانون پہلے دن سے لے کر قیامت تک اسی طرح رہے گا جس طرح اللہ نے قانون بنا دیا، جس طرح اللہ نے فیصلہ فرما دیا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور البتہ تحقیق آئی تیرے پاس، نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، پہلے رسولوں کی خبریں، پہلے رسولوں کی مثالیں تمہارے لیے تمہارے سامنے موجود ہیں. میں نے تمہیں بتا دیا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. یہ ساری باتیں میں نے تمہیں بتا دی ہیں، اور یہ معاملات تمہارے ساتھ بھی ہونے ہیں. لہٰذا تم اس بات پہ صبر کرو اور حالات کا مقابلہ کرو. حالات کا مقابلہ کرنے کے بعد مدد آئے گی میری. اور جب وعدہ اللہ کا آنا تھا تب اللہ کے رسول نے جب اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب تو آمنے سامنے آ گئے ہیں، اب تو یا اللہ اگر تیری مدد نہیں آئے گی تو پھر قیامت تک تیرا بھی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. تیری مدد اب آنی چاہیے، اور اگر آج بھی تیری مدد نہیں آئے گی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا تھا اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا. 313 کی تعداد ہی کتنی ہے، 1000 آدمیوں کے ساتھ، 1000 مسلح آدمیوں کے سامنے 313 کی تعداد ہی کتنی ہے. اور اس کا بڑا فخر اور غرور تھا کفار کو.
کہ یہ جو سامنے 313 ہیں ان کو تو ہم چٹکی بلاتے ہیں ان کو ختم کر ڈالیں گے. لیکن دعا کرتے کرتے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ بہت ہو چکا، بڑی دعا کی آپ نے، اب اللہ کی مدد آ جائے گی، آپ چھوڑ دیجیے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد پھر اس طرح آئی کہ قیامت تک وہ اللہ کی مدد کافروں کو بھولے گی نہیں، قیامت تک نہیں بھول سکتے. 313 کی تعداد سے خوف کھاتے ہیں آج بھی. 313 کی تعداد نہ کہیں لکھی جائے. 300 کا حرف جو ہے اس سے خوف آتا ہے، اس سے دہشت ہے 300 کے ہنسے سے. جو سزا اللہ نے دی، جو عذاب دیا اللہ نے کافروں کو، وہ قیامت تک بھولنے والے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا ضابطہ ہے. اور اس سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی مثالیں بھی ہم نے تمہیں بتا دی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. ان کو آزمایا گیا، ان کو تپایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں. اور جب میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا وقت ان کی مدد کا، میری مدد بھی آئی ان کے پاس. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب و غریب آیت ارشاد فرمائی ہے، اور اس آیت کو اپنے دلوں میں جانشین کر لیں، بٹھا لیں. بڑی عجیب و غریب آیت ہے. یہ آیت پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ہے. اس انداز کی آیت پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان كَانَ كَبُرَ، اگر آپ پہ بڑا ہی بوجھ ہے اس بات کا، اگر آپ کے لیے یہ بات بہت بڑی گراں ہے، اعراضہم، ان کا اعراض، ان کا اسلام لانے سے انکار کرنا اگر آپ کے لیے بڑا ہی گراں ہے، بڑا ہی ناگوار ہے، بڑا ہی ناپسند ہے آپ کو، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہی بات ہے نا جو اللہ نے فرمائی فَلَا اللَّهَ كَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اگر آپ کو ان کا اسلام سے انکار کرنا، اسلام قبول نہ کرنا بڑا ہی ناپسند ہے، بڑا ہی ناگوار ہے، کیوں ایمان نہیں لاتے یہ؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو پھر اے محمد اگر تمہاری طاقت ہے، اگر تمہارے اندر زور ہے، کس بات کا؟ ان تبتغی نفقا فی الارض، زمین میں کوئی نفق بنا لو. نفق کسے کہتے ہیں؟ سرنگ کو. زمین کے اندر سرنگ بناؤ اور زمین کے اندر چلے جاؤ اور کوئی نشانی تلاش کر لاؤ جو یہ کافر مانگتے ہیں. پورا زور لگاؤ، ساری زمین میں گھومو پھرو جا کے، اور جہاں کہیں سے تلاش کر سکتے ہو کوئی ایسی نشانی جو نشانی دیکھ کے کافر ایمان لے آئے، تو تم خود یہ کام کر لو، نشانی تلاش کرو جا کے، ساری زمین میں سرنگ لگا کے نیچے تک چلے جاؤ. کافر یہی کہتے تھے نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانی دکھا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ نشانی دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھی یہ طبیعت چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی دے ہی دیں جسے دیکھ کے یہ ایمان لے آئے. اگر یہ کوئی نشانی دیکھ کے ایمان لاتے ہیں تو پھر اللہ کوئی نشانی دے ہی دیں، ابو جہل مومن بن جائے، ابو لہب ایمان لے آئے، عتبہ اور شیبہ ایمان لے آئے. کتنی اچھی بات ہے، یہ بڑے بڑے سردار جو ہے یہ مسلمان بن جائے. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد اگر تجھے یہ بڑی گراں بات گزرتی ہے کہ ابو جہل ایمان کیوں نہیں لاتا، ابو لہب ایمان کیوں نہیں لاتا، فرمایا کہ اچھا پھر زمین میں سرنگ لگاؤ اور ساری زمین جو ہے پھر کے کوئی ایسی نشانی خود تلاش کرو جسے دیکھ کے کافر ایمان لے آئیں. اور سلمن فی السماء، اور سلمن، یا پھر سیڑھی لگاؤ آسمان تک، آسمان میں سیڑھی لگا کے اوپر چلے جاؤ، سارے آسمانوں میں خود تلاش کرو، کوئی ایسی نشانی ڈھونڈ کے لے آؤ جو ان کافروں کو تم دکھاؤ اور یہ کافر تو ایمان لے آئیں اور تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، تمہاری یہ ناگواری جو ہے یہ ختم ہو جائے، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، ساری کائنات خود پھرو جا کے،
ساری کائنات پھرو، زمین بھی پھرو، آسمان بھی پھرو، زمین میں سرنگ لگا لو اور نیچے تک چلے جاؤ، آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور آسمان کے اوپر تک چلے جاؤ، پوری کائنات میں سے کوئی نشانی اپنی مرضی کی پہ ڈھونڈ کے لے آؤ جو ان کافروں کو دکھاؤ اور یہ مسلمان ہو جائے۔ میں تو یہ نہیں چاہتا، تمہارا زور ہے تو کر لو، میرے قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ میں ایسی نشانی انہیں دکھاؤں، اور مجھے کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، مجھ پہ کوئی گرانی نہیں ہے، مجھے یہ بات ناپسند نہیں ہے، بلکہ میرا تو یہ ضابطہ ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ میرا تو یہ قانون ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اس امتحان میں کامیاب ہوں، جنت میں جائیں، اور دوسرے لوگ ناکام ہو جائیں، اور میں جہنم کو ان لوگوں سے بھر دوں گا، خواہ وہ جن ہوں یا انسان ہوں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے اسلام لانے کے لیے تمہیں اتنی اگر تڑپ ہے، اتنا اگر تمہاری خواہش ہے، اتنی تمہاری زیادہ آرزو ہے، تو پھر خود تم زمین میں ڈھونڈو جا کے نشانی کوئی، یا پھر آسمانوں سے ڈھونڈ لاؤ، آسمانوں پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جاؤ، حالانکہ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ زمین میں نفق کھودنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام وعدے کر دیا اللہ نے کہ تم کیا ہو میں کیا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، مجبور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے جہاں دار مغلوب مقہور ہیں وہاں نبی اور صدیق مجبور ہیں، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مجبوری اللہ نے ظاہر کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے ایمان لائیں، اللہ کی مرضی ہے یہ ایمان نہ لائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد تیری مرضی پوری نہیں ہوگی، میری مرضی پوری ہوگی، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوگا، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے پورا کر دیا معاملہ، جہاں دین کا معاملہ تھا وہاں بتا دیا کہ من اطاع اللہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وہاں یہ بتا دیا۔ یہاں اللہ نے یہ بتا دیا کہ محمد تم میرے بندے ہو، میری مخلوق ہو، تم میرے معبود نہیں ہو، عابد ہو، تم مسئول ہو میرے آگے، مرضی تمہاری نہیں چلے گی، مرضی میری چلے گی۔ جسے میں اسلام دینا چاہوں گا، جسے میں ہدایت دینا چاہوں گا ہدایت اس کو ملے گی، جسے تم ہدایت دینا چاہتے ہو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر ان کو نشانی دکھانے کے لیے زمین میں تلاش کر سکتے ہو، نشانی زمین میں تلاش کر دیکھو، آسمانوں میں تلاش کرنا چاہتے ہو آسمانوں میں چلے جاؤ، جتنا زور لگا سکتے ہو ان استطاعت، جتنی تیری قوت ہے، جتنا تیرا زور ہے، سارا زور لگا لو، زمین میں تلاش کرو، آسمانوں میں تلاش کرو۔ فتأتیہم بآیہ، اور ان کافروں کو لا کے نشانی دکھا دو۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر یہ اللہ چاہتا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، اگر اللہ کو یہی مطلوب ہوتا، اگر اللہ کی یہی مرضی ہوتی جو تم چاہ رہے ہو کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، اگر اللہ کو یہ مطلوب ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کا یہی مقصود ہوتا لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، تو اللہ تعالیٰ تو ایک کلمہ کن سے سب کو مومن بنا دیتا۔ لَجَمَعَهُمْ، اللہ جمع کر دیتا ان کو عَلَى الْهُدَىٰ، اوپر ہدایت کے، اوپر اسلام کے۔ بعض لوگوں کے بارے میں ہم بھی بڑے بے چین اور مضطرب ہو جاتے ہیں کہ فلاں کو اتنی آیتیں بتائیں، فلاں کو اتنے احکام بتائے، قرآن سنایا، حدیث سنائی، مثالیں دیں، مان ہی نہیں رہا، وہ اپنے شرک پیدا ہوا ہے یا اپنی بدعت پیدا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی ہدایت کے دروازے کسی وجہ سے بند کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے انسان کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے بند کرتے ہیں، اللہ تو ہادی ہیں، اللہ تو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ تو سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، اللہ تو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، اللہ تو سلام ہے،
اللہ دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، لیکن جب انسان اپنے لیے خود گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر ایک وقت پہ آ کے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ تو میرے قانون میں نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ میرا قانون یہ ہے بَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، میری بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھروں گا جنوں اور انسانوں سے۔ کافروں اور مشرکوں کی اکثریت رہے گی، میرے نافرمانوں کی اکثریت رہے گی۔ اب یہ تو معاملہ جو ہے یہ تو ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہمیں بتایا۔ اب سچی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد جب ہم بزرگوں کے اور اولیاء کے واقعات پڑھتے ہیں نا تو اتنی ہنسی آتی ہے اور ان لوگوں کی جہالت پہ اور ان لوگوں کی گمراہی پہ تعجب ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھنے کے بعد کیسے انسان جرأت کر لیتا ہے اس طرح کے واقعات لکھنے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جا رہے تھے راستے میں، ایک مسلمان اور عیسائی جو تھے وہ اس بات پہ جھگڑا کر رہے تھے۔ مسلمان کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، اور عیسائی کہہ رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے۔ اور عیسائی جو ہے وہ ثبوت یہ دے رہا تھا، دلیل یہ دے رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، قم بإذن اللہ کہتے تھے، اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پاس سے گزرے، انہوں نے ان دونوں کی بات سنی تو عیسائی سے کہنے لگے کہ اگر تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی جو ہے مردے کو زندہ کر دے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تسلیم کر لو گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہے وہ اگر مردے کو زندہ کر دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے وہ تسلیم کر لو گے؟ اس نے کہا ہاں کر لوں گا۔ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، اور یہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو گیا اور عیسائی مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ایسی نشانی مانگتے رہے کہ یا اللہ کوئی نشانی ایسی دکھا کہ ابو جہل مسلمان ہو جائے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دی نشانی، عبد القادر جیلانی نے فوراً وہ نشانی دکھا دی۔ اور خواجہ عثمان ہارونی کے بارے میں، مودود چشتی کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے، جب وہ فوت ہوئے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی پہلے حاضر لوگوں نے، اور پھر نماز جنازہ پڑھی رجال غیب نے۔ رجال غیب کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو لوگ فوت ہو چکے، دنیا میں نہیں ہیں، غائب ہیں، وہ تشریف لائے برزخ سے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب دونوں جنازہ پڑھ چکے، رجال حاضر بھی اور رجال غائب بھی، تو جنازہ جو تھا اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کیسی کیسی باتیں۔ اس جنازے کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ کے ہزاروں جو کافر تھے وہ مسلمان ہو گئے، ہزاروں کافر۔ اب ایک طرف وہ واقعے دیکھیں، ایک طرف قرآن مجید کی یہ آیتیں دیکھیں کہ اے نبی تو زور لگا لے ان لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، اگر زمین سے نشانی ڈھونڈ سکتے ہو زمین سے ڈھونڈ لو، اگر آسمان سے ڈھونڈ سکتے ہو تو آسمان سے ڈھونڈ لو، جتنا تمہارا زور ہے لگا لو۔ میں نے انہیں ہدایت نہیں دینی، میں مسلمان نہیں کرنا چاہتا، تم انہیں مسلمان نہیں کر سکتے، نہ میں تمہیں نشانی دوں گا۔ اللہ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشانی نہیں دی، اور یہاں تک فرما دیا کہ تو جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے انہیں مسلمان کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کا معاملہ جو ہے اللہ کے نزدیک تو یہ ہے، جو قرآن مجید تعلیم دیتا ہے، جو قرآن مجید نے ہدایت دی
اور بزرگوں کے معاملے میں اس طرح کے واقعات، اور یہ ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ خواجہ فرید الدین شکر گنج کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ کسی بچے کو بادشاہ نے بے قصور پھانسی دے دیا، اور وہ عورت جو تھی وہ روتی پیٹتی خواجہ صاحب کے دربار میں حاضر ہوئی کہ میرے بچے کو بے قصور بادشاہ نے پھانسی دے دیا۔ خواجہ فرید الدین اپنے مصاحبین کے ساتھ اپنا عصا لے کے بادشاہ کے پاس گئے، اور وہاں جا کے یہ بات کہی کہ اگر یہ بچہ بے قصور ہے تو بچہ زندہ ہو جائے، اور خواجہ صاحب کے یہ کہنے سے بچہ زندہ ہو گیا، اور 1000 کافر مسلمان ہو گئے، 1000 کافر مسلمان ہو گئے۔ اب عجیب، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیا ان لوگوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ یا یہ کیسا اسلام ہے جو پھیلا رہے ہیں جی؟ صوفیاء جو ہیں وہ اسلام لائے تھے ہندوستان اور پاکستان میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے بڑے واضح الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے قانون کو کوئی دنیا کی طاقت بدلنے کی نہیں رکھتی، طاقت نہیں ہے جو بدل سکے اللہ کے امر کو، اللہ کے فیصلے کو۔ یہ سیاق و سباق میں تو وہی بات ہے کہ جو قانون اسلام کے غلبہ کے لیے اللہ نے رکھا ہے وہ قانون اللہ نہیں بدلے گا، لیکن آئے تو عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر لیا وہ فیصلہ بدلنے کی کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ لیکن اولیاء کے فضائل میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ خواجہ شہاب الدین سہروردی، ان کی والدہ جو تھی وہ آئی حمل کے زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے پاس، اور آ کے کہنے لگی کہ شاہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے لڑکا عطا فرمائے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے انہوں نے لوح محفوظ پہ نظر ڈالی، یعنی آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ معاف کرے کتنی جرت ہے اور کتنی، مطلب قیامت کو کیا جواب دیں گے یہ اللہ کو اس طرح کے واقعات اور باتیں لکھنے والے۔ لوح محفوظ، اگر عبد القادر جیلانی کے والد صاحب نے لوح محفوظ دیکھ لینی ہے تو محفوظ ہی کیا ہوگی؟ اگر کسی انسان نے اسے دیکھ لینا ہے تو قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے۔ لوح محفوظ کا لفظ تو قرآن میں استعمال ہوا کہ وہ محفوظ ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی، کسی فرشتے کی، کسی جن کی، کسی شیطان کی رسائی نہیں ہے اس کتاب پر، محفوظ ہے وہ۔ کتنا بڑا دیدہ دلیری ہے اور کتنا بڑا جرم ہے یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف بات لکھنا کہ جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے انہوں نے لوح محفوظ پہ نظر ڈالی اور فرمایا کہ تمہاری قسمت میں تو بیٹی ہی لکھی ہے۔ لوح محفوظ میں نے دیکھا ہے، لوح محفوظ میں تمہاری قسمت میں بیٹی ہی لکھی ہے۔ وہ عورت چلی گئی، جا رہی تھی، راستے میں بیٹا مل گیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے مل کے آئی تھی، اور جب واپس جا رہی تھی تو راستے میں عبد القادر جیلانی خود مل گئے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہنے لگی کہ حضرت میں گئی تھی تو حضرت نے مجھے بتایا ہے کہ لڑکی پیدا ہوگی، میں لڑکا چاہتی ہوں۔ بیٹے نے باپ کا فیصلہ فوراً بدل دیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، بیٹا ہی ہوگا۔ باپ نے تو لوح محفوظ دیکھ کے بیٹی کا اعلان کیا، لیکن بیٹے نے باپ کا فیصلہ بدل کے بیٹے کا وعدہ کر لیا۔ اب جب وہ وضع حمل ہوا تو بیٹے کے بجائے بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ وہ عورت بیٹی کو لے کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی کہ حضرت یہ کیا، وعدہ بیٹے کا اور دی بیٹی۔ اللہ معاف کرے کس طرح لوگوں کے عقیدے یہ خراب کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، یہ کتابیں لکھ کے اور اس طرح کے واقعات لکھ کے۔ کیا یہ قیامت کے دن کریں گے؟ کیسا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے گی۔ اتنا شرک، اتنا شرک، اتنا شرک ہے۔ اس سے بڑا شرک اکبر کیا ہے؟ اتنا شرک تو شاید
کفار مشرکین بھی نہیں کرتے. حضرت آپ نے وعدہ تو بیٹے کا کیا تھا اور دی بیٹی ہے. وہ کہنے لگے کہ ادھر تو لاؤ میرے پاس. وہ عورت بیٹی کو لے کے آئی اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑا اٹھایا, کہنے لگے دیکھو یہ تو بیٹا ہے. کپڑا اٹھانے میں ہی بیٹی کو بیٹا بنا دیا. کہاں گی یہ قرآن مجید کی آیت لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں. گلی گلی محلے محلے اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی لوح محفوظ کو دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنا یہ دین کے ساتھ تمسخر ہے, کتنا دین کے ساتھ مذاق ہے, اور کتنی اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین ہے اس میں. اللہ نے تو نبی کو اتنی سختی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی, اور ایک جگہ نہیں, غزوہ تبوک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم نہیں جانا چاہتے جہاد پہ نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما ذنت لہم, اے محمد کیوں اجازت دی تم نے انہیں, تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. محاسبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آیت پڑھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ اتھارٹی کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دہ ہیں اللہ کے حضور. ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم, ان کافروں کے لیے ایک دفعہ نہیں 70 مرتبہ بھی دعا کرو گے میں نے معاف نہیں کرنا. تم معاف کرتے ہو تو کرو, میں معاف نہیں کروں گا. اتنی سخت آیتیں, اور اللہ کے رسول کو سامنے مخاطب فرما کے اس طرح کی باتیں کہنے کے باوجود کتنی جرأت ہے یہ باتیں لکھنے کی. لوح محفوظ کو دیکھنا, بیٹا دینا, بیٹی دینی. آگے فرمایا کہ فلا تکونن من الجاہلین, فلا تکونن من الجاہلین. آج تو یہ کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے تو فوراً جی رسول کے گستاخ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے, اور حاضر ناظر کا لفظ جو ہے یہ اتنی سخت توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حاضر جو ہے وہ تو جب اٹینڈنس لگاتے ہیں نا پروفیسر یونیورسٹی میں یا کالج میں, نام بولتے ہیں تو آگے سے طالب علم کہتا ہے حاضر جناب. حاضر کا لفظ تو اتنی سخت گستاخی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن بات تو وہی ہے کہ دماغ میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے کہ یہ غیب نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, گستاخ وہ ہے. جو یہ کہے کہ حاضر ناظر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, گستاخ وہ ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسلمانوں ہونے کی تمنا کر کے کہ یہ سارے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے, میرے قانون کی خلاف ورزی کر کے جاہل نہ بننا. میرے قانون کی خلاف ورزی کر کے, اللہ کے قانون جو ہیں بڑے سخت ہیں, اللہ کے قانون. یہ ہم چونکہ یہ معاملہ تو غیب کا ہے نا, لیکن اگر ہم محسوس کریں, دن رات غور و فکر کریں, جو باتیں جو قوانین اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں نا, ہماری زندگی بالکل عین ان قانونوں کے مطابق ہے. اگر کوئی آزمائش میں ہے, خوشی میں ہے, دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, جو کچھ بھی ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قوانین بتائے ہیں نا, ان کی رٹ بڑی سخت ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بھی سخت الفاظ میں اور شاید سخت الفاظ جو ہیں وہ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ امت کو تنبیہ ہو جائے, گمراہ کرنے والوں کو تنبیہ ہو جائے کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق کی حیثیت کیا ہے. خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو, ولی کی باتیں تو بعد میں ہے, خواہ نبی ہی کیوں نہ ہو, اللہ جو کہنا چاہتا ہے اپنے نبی کو کہہ لیتا ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور یہی بات اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بھی کہی کہ اے نوح بیٹے کی سفارش کر کے جاہل نہ بننا, وہ تمہارا اہل نہیں ہے, وہ تمہارے اہل سے باہر ہے, اس کے اعمال نیک نہیں ہے, وہ مشرک, اس کی سفارش کر کے جاہل نہ بننا. بالکل وہی بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائی. ہم اگر کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ تو گستاخی ہے, ہم نہیں کہہ سکتے, اللہ کہہ سکتا ہے. اللہ کا کہنا اور ہے,
اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اجازت ہے. اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام اور مرتبہ کسی کا بڑھ کے نہیں ہے. اللہ کے بعد اللہ کے رسول کا مرتبہ ہے. ہمیں ادب اور احترام اتنا ہی کرنا چاہیے جتنی فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اللہ کا تو حق ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ نبی کے لیے لفظ استعمال کر لیں. ہم نہیں کہہ سکتے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جو تصور بھی ایسا کرے گا اس کا ایمان غرق ہو جائے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اسی قانون کی تھوڑی سی اور وضاحت فرمائی ہے کہ آپ اس بات پہ رنجیدہ ہیں کہ فلاں ایمان نہیں لاتا, فلاں ایمان نہیں لاتا, کاش فلاں ایمان لے آئے, کاش فلاں ایمان لے آئے. فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون, یہ تمہاری بات تو وہی قبول کرے گا جو تعصب کے بغیر تمہاری بات سنے گا. جو آدمی غور سے تعصب کے بغیر تمہاری بات سنے گا تمہاری دعوت کو وہی قبول کرے گا. بل موتا, اور جس نے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں, جس نے دل کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں, جو اپنی آنکھوں سے اندھا بنا ہوا ہے, وہ تو مردہ ہے. بل موتا, اور رہے مردہ لوگ جنہوں نے اپنے دل اور دماغ بند کیے ہوئے ہیں, جو سوچ و بچار سے کام نہیں لیتے, جن کی آنکھیں جو ہیں انسانوں کی نہیں گدھے کی آنکھیں ہیں, جن کے کان انسان کے نہیں بھینس کے کان ہیں, جن کے دل اور دماغ جو ہیں وہ انسانوں والے نہیں ہیں. فرمایا ان کی حیثیت تو مردوں جیسی ہے. مردے تمہاری بات قبول نہیں کریں گے, مردے تمہاری دعوت پہ لبیک نہیں کہیں گے. تمہاری دعوت پہ لبیک صرف وہی لوگ کہیں گے جنہوں نے اپنے دل کے دروازے کھولے ہوئے, جو سوچ بچار کرنے والے ہیں. لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر, قیامت کے دن جہنمی کہیں گے لو کننا نسمع, اگر ہم بات کو دنیا میں سن لیتے اور سوچ بچار کرتے, اس پہ عقل سے کام لیتے, آج ہم جہنم میں نہ جاتے. یہ سوچ بچار تو کرنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی. یہ انسان کہے نا بیٹھے بٹھائے ہدایت مل جائے, اور بیٹھے بٹھائے ایمان مل جائے, اور بیٹھے بٹھائے ہم جنت میں پہنچ جائیں, یہ تو ہے نہیں, یہ اللہ کا قانون نہیں. اس کے لیے انسان کو وقت بھی نکالنا پڑے گا, اس کے لیے انسان کو ذہنی طور پہ آمادہ ہونا پڑے گا, اس کے لیے وقت دینا پڑے گا, اس کے لیے اپنی نیند چھوڑنی پڑے گی, دنیا کے کاروبار چھوڑنے پڑیں گے, بیوی بچے کو چھوڑنا پڑے گا. تو اس پہ محنت اور مشقت تو کرنی پڑے گی. دین کو سمجھنے کے لیے, دین پہ غور و فکر کرنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے محنت اور مشقت تو کرنی پڑے گی. اس لیے فرمایا کہ تمہاری بات قبول وہی کرے گا جو سننے والا ہے, اپنے دل اور دماغ سے سوچنے والا ہے, اور باقی وہ لوگ رہے جنہوں نے اپنے دل اور دماغ کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. والموت, مردے, یبعثہم اللہ, انہوں نے ہوش قیامت کو ایک دن ہی آئے گی. یبعثہم اللہ, انہیں اللہ اٹھائے گا قیامت کے دن. ثم الیہ یرجعون, اور پھر وہ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے. پھر اللہ انہیں بتائے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے. اللہ آگاہ کرے گا ان کو, خبردار کرے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے. جو مردے ہیں, جو آج تمہاری بات نہیں سن رہے, جو آج ایمان نہیں لا رہے, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہوش قیامت کے دن ہی آئے گی جب اللہ انہیں قبروں سے اٹھائے گی. تب انہیں پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتاتے تھے, قرآن جو بات کہتا تھا, یا علماء فضلاء جو ہمیں بات بتاتے تھے, وہ سچی تھی یا جھوٹی تھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. زیادہ تر دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرے والد محترم اور والدہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ شفا اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو کر 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, اولاد نہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صالح اولاد سے نوازیں. اگر لوگ کھانا کھا رہے ہو تو آنے والا شخص سلام کرے تو جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اس میں جواب نہ دینے والی کوئی اشکال والی بات یا کوئی ممانعت والی بات یا کوئی ایسی بات میرے علم میں نہیں ہے. اور سلام کہنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. سلام کہنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. اور کھانا کوئی نماز تو نہیں ہے, کھانا کھانا نماز تو نہیں ہے. اس لیے
سلام کا جواب دینے میں کوئی بات مانے نہیں ہے، سلام کا جواب ضرور دینا چاہیے، اور کھانا کھاتے وقت سلام کرنا چاہیے یا نہیں، کھانا کھاتے ہوئے بھی اگر بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے تو السلام علیکم کہنے میں کیا حرج؟ صوفیاء کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت دین میں دو چیزیں ہیں، اور دلیل دیتے ہیں سینہ بسینہ یہ طریقت صحابہ سے چلی آ رہی ہے، اور وہ دین یعنی شریعت کی ہر بات کو طریقت سے رد کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ صوفیاء کے فضائل اور اولیاء کے فضائل کی کتابیں پڑھ لیں، ان میں سے میں نے 2 یا 3 مثالیں بھی آپ کو دی ہیں۔ اب یہ آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کے کہاں تک مطابقت رکھتے ہیں، ان کے یہ واقعات جو ہیں اولیاء کے کہاں تک قرآن مجید کے مطابق ہیں۔ اور جتنی بھی طریقت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کے آئے، اور شریعت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ یا کوئی دوسری بات جو ہے وہ احادیث سے ہمیں نہیں ملتی۔ قرآن اور حدیث میں طریقت والی کوئی بات یا سلوک والی بات ہمیں نہیں ملتی، اور 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو طریقت کا علم ہے یہ سینہ بسینہ آتا ہے، اور یہ جو کتابی علم ہے قرآن مجید کو یا حدیث کو وہ کتابی علم سمجھتے ہیں کہ یہ کتابوں کے ذریعے آتا ہے، اور اس میں ظاہری اور باطنی کی تقسیم بھی کرتے ہیں کہ ایک ظاہری دین ہے، ایک باطنی دین ہے، ظاہری احکام ہے اور باطنی احکام ہے۔ اور یہ ساری اصطلاحات اور ساری جو باتیں ہیں حقیقت میں دین سے فرار کا راستہ ہے۔ جو حقیقی دین ہے قرآن و حدیث کا، اس سے فرار کا راستہ ہے۔ اس لیے طریقت والے جو مسائل ہیں، اگر کوئی تقابل کے لیے خود پڑھنا چاہے تو خود پڑھ کے انہیں دیکھیے۔ قرآن مجید اور احادیث سے بالکل ہی ایک الگ نیا نظام یا نیا دین اور نئی شریعت ہے۔ ہمارے مسجد کے امام صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح فتنے سے محفوظ رکھے۔ ایک روزہ کے کفارہ میں ایک مسکین کو 2 وقت کی روٹی کھلانی ہے۔ اگر 2 آدمی کو 1 وقت کی روٹی کھلائی جائے تو ٹھیک ہوگا، امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ اہل نجد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ارشادات ہیں؟ اہل نجد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہاں سے فتنے اٹھیں گے نجد سے، اور اس نجد کی وضاحت علماء نے کی ہے۔ ایک نجد تو یہ ہے جو منفوحہ وغیرہ کا علاقہ ہے، نجد کا معنی ہے زمین سے اونچی جگہ۔ ہدیناہم نجدین، ہم نے 2 راستے، نمایاں راستے ان کی ہدایت دی، ایک نیکی کا ایک برائی کا راستہ، دونوں دکھائے انسان کو۔ نجد کہتے ہیں جو سطح مرتفع ہو، اونچی جگہ ہو۔ یہ بھی حجاز کا نجد یہ کہلاتا ہے، ریاض کا علاقہ۔ لیکن احادیث سے باقاعدہ یہ وضاحت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے عراق کا جو علاقہ ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ لہٰذا علماء کے نزدیک وہ نجد جہاں سے فتنے اٹھیں گے وہ عراق کا علاقہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صدقہ کا گوشت کس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے؟ قربانی کی طرح یا اور طریقہ؟ صدقہ جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں، جس طرح کی صدقے کی نیت ہو ویسا اس کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسی نیت کی ہے کہ یہ یتیموں کے لیے اور مساکین کے لیے صدقہ ہے تو پھر اس کو یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہی دینا چاہیے۔ اگر وہ قربانی جو ہے وہ دم اور کفارہ وغیرہ ہے پھر بھی اس میں خود نہیں کھانا چاہیے، یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ عام صدقہ ہے تو پھر عام صدقے میں انسان کی اپنی ثوابدید پہ ہے، خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی دے، اور جیسے چاہے اس کو تقسیم کرے، خاص سارے کا سارا پکا کے کھلا دے یا سارے کا سارا تقسیم کر دے، کچھ حصہ رکھ لے کچھ حصہ تقسیم کرے، انسان کی اپنی ثوابدید پہ ہے، اور اس کا انحصار جو ہے وہ انسان کی اپنی نیت پہ ہے کہ کیسا وہ کر رہا ہے صدقہ۔ میرے والدین کو عقیدہ توحید کی ہدایت نصیب ہو جائے، مہربانی سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ دل و دماغ میں اکثر وسوسہ آتا ہے، اس کے لیے دعا کی درخواست ہے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور وسوسے کے لیے 2-3 کلمات ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو
عزیز الحکیم ہے شاید. یہ 4 کلمات جو ہیں یہ احادیث میں آخری جو کلمہ ہے وہ تو حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے، اور باقی جو کلمات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وسوسے سے زیادہ آتے ہوں، حتیٰ کہ نماز میں بھی وسوسہ آئے تو وہاں بھی انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے. شاید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ ہیں. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کپڑے میں جنگلی جانور کے فوٹو، شیطانی فوٹو، سانپ کے فوٹو، کیا اس طرح کے کپڑے پہن کر نماز درست ہے؟ اس طرح کے کپڑے میں نماز جائز نہیں ہے. ایسا کپڑا جس میں کفار کے کوئی شعار موجود ہوں، مثال کے طور پہ صلیب کا نشان لگا ہو، یا جو ہندوؤں کا ایک شعار ہے کیا کہتے ہیں اسے، اور اسی طرح سکھوں کا بھی شعار ہے، کپڑے پہ ایسی چیزیں پڑی ہوں یا پھر کسی جاندار کی تصویر پڑی ہو، ایسے کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی. لیکن اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ فتنے تو اس طرح ہمارے گھروں کے اندر گھس آئے ہیں کہ ان فتنوں سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. لباس کا فتنہ جو ہے یہ اتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے کہ شاید ہی کوئی گھر جو ہے وہ اس سے محفوظ ہو. لڑکے جو ہے وہ کھیلے کھیلتے ہیں اور وہ جو مختلف کمپنیوں کی طرف سے ملتے ہیں ان کو لباس وغیرہ اور ان پہ اسی طرح کی شعار بنے ہوتے ہیں، اور چونکہ مفت میں ملے ہوتے ہیں لڑکے استعمال کرتے ہیں وہ، اور اسی طرح لوگ خریدتے بھی ہیں جن پہ جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، آگ کی تصویر بنی ہوئی ہے اور سانپ کی تصویر بنی ہوئی ہے. ایسے زیورات خواتین لیتی ہیں جو سانپ کی اور دوسری شکلیں بنی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کریے، سارے فتنے ہیں. انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عارضی دنیا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا باندھ کے رکھیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، جتنا انسان کی استطاعت میں ہے کم از کم اتنا انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے. کم از کم انسان اپنے گھروں میں تو ہمارے اختیارات ہیں، باہر جو حکومتوں کے معاملات ہیں وہ حکومتیں اللہ کو جواب دہ ہیں، وہ اپنے معاملات کی جواب دہی خود کریں گی. لیکن جو چیزیں گھروں میں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کم از کم گھروں میں تو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. اتنا تو ہونا چاہیے کہ گھروں کے معاملات ہمارے ہاتھوں سے نہ نکلیں. کتاب و سنت کے مطابق عمل کے لیے دعا کی درخواست ہے. دعا کی درخواست بھی ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ دعا کرنی چاہیے، لیکن عمل کے لیے تو عزم اور ہمت کی ضرورت ہے. عمل تو عزم اور ہمت کا نام ہے، اور شیطان جو ہے انسان کو غافل بنا دیتا ہے، کاہل بنا دیتا ہے، سست بنا دیتا ہے، اور اس کو بڑی بڑی رنگین جو ہے وہ دلیلیں دے کے بیکار کر دیتا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا انسان کو اپنے نفس سے اور شیطان سے لڑنا پڑتا ہے. عمل کے لیے صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا. عمل کے لیے اپنے نفس سے اور شیطان سے لڑائی کرنی پڑے گی. اب آپ انسان یہ کہیں کہ دعا کریں کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤں، تو صرف دعا سے نہیں اٹھے گا کوئی بھی. اس کے لیے تو اپنے نفس سے لڑائی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، دعا کی درخواست کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی بھی چاہیے، اور یہ تمنا اور آرزو بھی الحمدللہ ایک اچھی بات ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نفس سے اور شیطان سے لڑائی ہے. یہ نیک اعمال جو ہیں لڑائی کریں، جنگ کریں. ہر وقت انسان جو ہے وہ جنگ کی حالت میں ہے شیطان کے ساتھ. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں، بڑا اللہ کا انعام و اکرام ہے، بڑے اللہ کے فضل ہیں. دعا کی درخواست ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکوں. الحمدللہ اچھی بات ہے، انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ واقعی اللہ نے مجھ پہ بڑے احسانات کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کرنا یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کرنا یہ بھی اللہ کا شکر ہے. لیکن حقیقت میں اللہ کا شکر یہ ہے کہ نماز 5 وقت کی باجماعت انسان ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور روزے رکھے، اور پھر فرائض کے بعد انسان نفل عبادت سے اللہ کا شکریہ ادا کرے. اللہ کا شکر صحیح معنوں میں نفل عبادت سے ہوتا ہے. انسان کو نوافل ادا کرنے چاہیے، اور نفل صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، نفلی روزے رکھنے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ انسان کو نیکی کی رغبت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. جتنے انسان نیک اعمال زیادہ کر سکے، اللہ کا شکر ہے یہ ساری چیزیں.
میں نے عمرہ کے لیے ارادہ کیا، عمرہ کے لیے گیا، گھر سے غسل کر کے میقات پر پہنچ کر صرف احرام باندھ کر ہم عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے اور ہم نے عمرہ کر لیا۔ کیا ہمارا عمرہ مکمل ہوا؟ کیوں نے میقات پر ازدحام کی وجہ سے غسل نہیں کیا؟ کیا میرا یہ فعل درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ ازدحام کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے انسان احرام سے پہلے غسل نہ کر سکے تو قطعا کوئی حرج نہیں۔ اور اگر انسان تھوڑی سی اجر و ثواب لینا چاہے، وضو کر لے تو انشاءاللہ وہ بھی کفایت کرے گا۔ اور اگر ایون وضو بھی نہ کر سکے تو یہ شرطیں نہیں ہیں اس کے لیے، نہ غسل شرط ہے، نہ 2 رکعت نماز شرط ہے، نہ وضو شرط ہے، شرط کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 چادریں شرط ہے، لبیک کہہ لیں، آپ کا جو احرام ہے وہ پورا ہے۔ لیکن فضیلت کی بات ہے، اگر کوئی آدمی غسل کر سکے تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ یہ اس طرح کی جو دعائیں ہیں نا، یہ اکثر لوگ تو نیکی اور اجر کا ثواب سمجھتے ہوئے اس طرح کام کرتے ہیں، لیکن جو غیر مسنون الفاظ ہیں انہیں ادا کرنے کا میں نے پہلے گزارش کی تھی، 2 اس کی زیادہ سے زیادہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شرکیہ اگر بات نہیں ہے اور اس میں کوئی بدعت والی بات نہیں ہے جو کسی آدمی نے خود بنائی ہے، دعا وغیرہ یا کلمات یا جو بھی ہے، اگر اس میں کوئی شرک والی بات نہیں تو پھر وہ غیر یقینی ہے، اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو قبول نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس دعا میں کوئی شرکیہ کلمات آ گئے، کوئی غیر مسنون بات آ گئی، کوئی خلاف شریعت بات آ گئی تو پھر وہ باعث عذاب ہے، باعث سزا ہے۔ جو سنت سے ہٹ کے چیزیں ہیں ان میں دونوں خطرے موجود ہیں۔ ایک تو سزا کا بھی خطرہ موجود ہے، اگر اس میں کوئی خلاف شرع بات آ گئی اور کوئی شرک والی بات آ گئی تو اس میں پکڑ کا اور عذاب کا، سزا کا خطرہ بالکل موجود ہے۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو جو بالکل اپنی بنائی ہوئی ہے اس میں دونوں امکان ہیں، وہ قبول ہو یا قبول نہ ہو، اللہ چاہے قبول کرے چاہے قبول نہ کرے۔ لیکن جو قرآن کی دعا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور دعائیں اتنی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے والی دعاؤں کی تعداد جو ہے وہ 200 ہے، 200 کے قریب صرف پناہ، جس میں اعوذ باللہ کے الفاظ آتے ہیں، صرف وہ دعائیں جو ہیں 200 کے قریب ہیں۔ اب جس آدمی کو بہت زیادہ شوق ہے اور اللہ تعالیٰ شوق میں اضافہ کرے، دعائیں زیادہ یاد کرنے ہیں، اتنی دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی مسنون دعائیں ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، انسان ان کو یاد کرتا رہے، پڑھتا رہے تو 24 گھنٹے میں وقت ملتا نہیں ہے انسان کو اور کام کرنے کے، اتنی دعائیں۔ انسان وہ کیوں نہ کرے؟ اپنی رغبت جو ہے نا، وفاداری اور تعلق جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ رکھے، باقی سارے تعلقات اور وفاداریاں ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ کوئی دنیا میں حضرت صاحب نہیں ہے، کوئی پیر صاحب نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا، کوئی سفارش کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا۔ آج پڑھ لی آپ نے آیت، اللہ کے مقابلے میں تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ بھی بالکل مجبور محض ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجبور محض ہیں۔ نبی ایمان تو چاہتا ہے لائے، میں نہیں چاہتا، میری مرضی پوری ہوگی، تیری نہیں پوری ہوگی۔ اس لیے اپنے اعمال کو، اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی محنت کو ضائع نہ کریں اور اپنی محنت کو قیمتی بنائیں۔ قرآن مجید حفظ کریں، قرآن مجید کی دعائیں مانگیں، احادیث کی دعائیں مانگیں، انشاءاللہ بڑی خیر و برکت ہے، اس میں شفا بھی ہے، نیکی بھی ہے، اجر بھی ہے، رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ کون سی چیز ہے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے؟